اچھا جی، السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اب آج ہم جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا اسی سے کنٹینیو کریں گے۔ دیکھیں، ہم نے کہا تھا کہ بایولوجیکل میتھڈ جو ہے وہ ایک ٹول باکس ہے جس میں بہت سارے ٹولز ہیں۔ جس طرح کوئی کسی مکینک کے پاس ٹول باکس ہوتا ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے ٹولز ہوتے ہیں، اوزار ہوتے ہیں جو کہ ایک کسی مسئلے کو، کسی چیز کو سالو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح بایولوجیکل میتھڈ جو ہے اس کو بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک قسم کا ٹول باکس ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہیں کس لیے؟ بایولوجیکل پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب لاسٹ ٹائم ہم نے یہ پڑھا تھا پریویس لیکچر میں کہ بایولوجیکل پرابلمس جو ہیں دے آر کویسچنز، یہ کویسچنز ہیں۔ اور پھر ہم نے اس کے میرٹ پڑھے تھے کہ ایک تو اس کو کویسچن ہونا چاہیے جو بایولوجسٹ کے خود ذہن میں آئے، یا کوئی اس سے پوچھے کہ بھئی یہ ایسے کیسے ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ یہ لیونگ آرگنزم سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، اور پھر ہم نے کہا جی کہ یہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اس کا جو ہے کاز یا اس کی جو ریزن ہے اس کا بھی کوئی تعلق جو ہے وہ لیونگ آرگنزم سے ہو۔ اچھا، اب اگر بایولوجیکل پرابلم کو ہم سالو کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ اس کی مختلف قسم کی جو ہیں وہ سٹیپس ہیں، وہ جو ہم کہتے تھے کہ ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں سب سے پہلا کام جو تھا ہم نے کہا کیا؟ ریکگنائز کرنا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ کیا بایولوجی کا ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، بایولوجیکل پرابلم ہے بھی صحیح۔ یہ نہ ہو کہ ہم ہو سکتا ہے کیمسٹری کا پرابلم ہو یا کوئی اور پرابلم ہو اور ہم اس کو لے آئیں بایولوجی میں، کیونکہ آفٹر آل جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے آتا تو ظاہر ہے وہ ہیومن بینگز نہیں کرنا ہوتا ہے نا، ہم ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم چونکہ لیونگ آرگنزم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسئلہ جو ہے یا ہر بات جو ہے وہ چونکہ ہم لیونگ آرگنزم ہے تو یہ بایولوجی سے ریلیٹڈ ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی سٹیج ہے، اس کو کر لیا۔ اس کے بعد جب آپ یہ بات پہچان جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے بایولوجی کا، پھر آپ اس کے بارے میں آبزرویشنز کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، جب آبزرویشنز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اصل میں اس کو کیئرفل اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں آبزرویشنز کے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ 5 سینسز کو آپ استعمال کرتے ہیں اپنی اس کام کے لیے، یا اپنے سینس آرگنز کو، اور جہاں سینس آرگن کا ناکافی ہو جائیں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اس کی مدد کے لیے انسٹرومنٹس یوز کرتے ہیں آبزرویشن کرنے کے لیے۔ اس کے ہم نے مثال مائکروسکوپ بھی دی تھی، بیرومیٹر بھی دیا تھا، تھرمومیٹر بھی دیا تھا، کہ جو چیز ہمیں فیل نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر ہم وہ اس فردر اپنی ہیلپ کے لیے مختلف انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں تاکہ مزید ایکوریٹ آبزرویشنز کر سکیں۔ یہاں تک ہم نے یہ بات پڑھ لی تھی، اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ یہ آبزرویشن جو ہیں یہ اسی طرح دو ہم اس میں اس کو رکھیں گے، کوالٹی اگر سے ریلیٹڈ ہوں تو کوالٹیٹیو آبزرویشن، کوانٹٹی آ جائے، فگرز آ جائیں، کوئی نمبر آ جائے، کوئی اعداد آ جائیں، کوئی ایسا ورڈ آ جائے جس میں ڈیجٹ ہوں تو ہم پھر اس کو کہتے ہیں کوانٹیٹیو، اور اگر کوالٹی کو ڈیل کر رہی ہو کوئی چیز تو کوالٹیٹیو۔ پھر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ جب آپ آبزرویشنز کر لیتے ہیں تو پھر آپ ان آبزرویشن کو سم اپ کرتے ہیں، کوئی ایک ایسی سٹیٹمنٹ بناتے ہیں جو ان ساری آبزرویشنز کو سم اپ کر رہی ہو، کوئی بات کر رہی ہو، اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے رہی ہو۔ ہم اس کو کہتے ہیں ہائپوتھسز، جس کو اردو میں کہتے ہیں مفروضہ، فرض کیا ہے۔ یہ ایک قسم کی سپوزیشن ہوتی ہے، سپوز کیا ہوا بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ہے ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن آف آبزرویشن، یعنی آپ کی آبزرویشن جو ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے یا اس کو کسی ایک سٹیٹمنٹ میں لے کے آنا۔ آپ نے جو آبزرویشنز کی ہیں 2 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں، پریویس سٹڈیز کی ہیں، آبزرویشن بہت زیادہ طریقے ہیں کرنے کے۔ آپ جو پہلے پڑھتے ہیں وہ بھی ساری آبزرویشنز ہی ہیں جو لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، کوئی ریسرچ پڑھی ہوئی ہے، آپ نے کوئی میگزین پڑھے ہیں، کوئی رسالے پڑھے ہیں، کوئی بکس پڑھی ہیں، وہ ساری اگر اس سبجیکٹ سے متعلق ہیں وہ ساری آبزرویشن میں۔ تو ان ساری باتوں کے بعد ایک جو آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ میری آبزرویشن ہے، ایسا ہوا ہوگا، تو اس سپوزڈ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں ہائپوتھسز بنانا۔ تو ہائپوتھسز آپ بعض کا لوگ ایک بنا رہے ہوتے ہیں، بعض کا ایک سے زیادہ بھی ہائپوتھسز ایک ہی چیز کے بارے میں بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک اچھے ہائپوتھسز جو ہے
ایک اچھا ہائپوتھسس جو لوگ بنا سکتے ہیں یا آپ بنا سکتے ہیں، اس میں چند خوبیاں ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سمپل ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ سمپل سے مراد ہے ایک سمپل سی سٹیٹمنٹ، اتنی کمپلیکس نہ ہو جس کو ٹیسٹ کرنا ہی مشکل ہو جائے. کیونکہ جو آپ ہائپوتھسس بنائیں گے آپ نے اس کو الٹیمیٹلی پروو یا ڈس پروو کر کے دینا ہے کہ بھئی یہ ایسا ہو رہا ہے، تو آپ نے ہی اس کو ثابت کر کے دینا. تو اس کو ایک تو سمپل ہونا چاہیے تاکہ اس کو ٹیسٹ کرنا، اس کے بارے میں لاجیکل کنکلوژن نکالنا آسان ہو. تو پھر دوسرے نمبر پہ جو ہونا چاہیے وہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہو جو کہ عمومی بات ہونی چاہیے، یعنی ایسی نہ ہو کہ جو بالکل آپ مائنیوٹ کر دیں، اس کو بالکل باریک کر دیں. پھر اس کو ٹیسٹیبل ہونا چاہیے، یعنی ایسی بات ہو جو ٹیسٹیبل ہو. ٹیسٹیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ یا ویریفائیبل ہو یا اس کو آپ ویریفائی کر سکیں، اور اگر ویریفائی نہ ہو تو فالسیفائی ہو سکے. یعنی آپ اس کو یہ تو ثابت کریں نا. اگر ایک بندہ کہتا ہے جی کہ یہ مظہر کے سر پہ جو ہیں وہ 2 کروڑ بال ہیں، اب اس کو آپ ٹیسٹ کیسے کریں گے، ویریفائی کیسے کریں گے؟ اگر ایک بندہ اس سے ایگری کرتا ہے تو وہ اس کو ثابت کیسے کرے گا، اور اگر ایک ڈس ایگری کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ڈس پروف کیسے کرے گا، یعنی اس کو غلط کیسے ثابت کرے گا؟ تو ایسی سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے جو کہ ٹیسٹیبل ہو، یعنی ویریفائیبل ہو، ویریفائی ہو سکتی ہو، صحیح ثابت ہو سکتی ہو، یا فالسیفائی ہو سکے. کچھ تو ایسا ہو نا کہ جس کو غلط یا درست ہم لکھ سکیں. پھر تیسرے نمبر پہ جو ہائپوتھسس ہے اس کو ریلیٹڈ ہونا چاہیے جو آپ کی آبزرویشنز ہیں. یہ نہیں ہے کہ آبزرویشن آپ کی ہوں کرونا کے بارے میں اور آپ رزلٹ نکال رہے ہوں ڈینگی کے بارے میں. ایسا نہیں ہے. ہائپوتھسس آپ نے ایسا بنانا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو آبزرویشنز ہیں وہ اس کے مطابق ہو، اس سے میچ کرتا ہو اور انہی کو ایکسپلین کر رہا ہو. ٹھیک، یعنی ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ دا ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن. ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن، اٹ شوڈ بی ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن، یعنی یہ اس کو ایکسپلین کرے. ہائپوتھسس جو ہیں وہ اصل میں ٹینٹیٹیو ایکسپلینیشن ہوتی ہیں کس چیز کی؟ آف آبزرویشن. آبزرویشنس کی، آبزرویشنس کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے، اور اس کو میچ بھی کرنا چاہیے آپ کی آبزرویشن کے ساتھ، یعنی اس کو اکارڈنس میں ہونا چاہیے، ایک ہی سمت میں ہونا چاہیے. آبزرویشنس کو بھی اور ہائپوتھسس کو بھی ایک دوسرے کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ کرونا کی بات کر رہے ہیں تو کرونا کے متعلق ہی آبزرویشن سے آپ ہائپوتھسس نیا بنائیں گے، ہائپوتھسس بھی کرونا سے متعلق ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ جب آپ ایک ہائپوتھسس بنا لیتے ہیں، کوئی ایک اسٹیٹمنٹ سی بنا لیتے ہیں فرض کریں، اس کی اور بھی آپ کے پاس ریزن کتاب میں بک میں جو ہیں وہ 2 لکھی ہوئی ہیں کہ بھی آپ اس کو دیکھیں کہ اس کو جو ہے نا وہ آپ پروو یا ڈس پروو کر سکیں. ہاؤ اگر آپ اتنی بتا دیں تو دیٹ از سفیشینٹ. ہائپوتھسس کو جب ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کو ٹیسٹیبل بنانا ہوتا ہے، تب آپ اس کی ڈیڈکشنز بناتے ہیں. یہ آپ جب اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے، ہم نیکسٹ کیس اسٹڈی کریں گے نیکسٹ لیکچر میں، تو وہاں آپ کو ان چیزوں کی ساروں کی کلیئر ہو جائے گا. اس کو آپ نوٹ کر کے رکھ لیں. جیسے ہی ہم 3rd لیکچر پڑھیں گے جس میں کیس اسٹڈیز آئیں گی، اس میں یہ ساری آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. ابھی اگر ہم یہاں پہ ان کو اس میں انکلوڈ کریں تو جو لیکچر ہے وہ بہت لینتھی ہو جاتا ہے، اس کا ریکارڈنگ پرابلم ہوتا ہے. ڈیڈکشن جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ اصل میں ڈیڈکشنز آر دا لاجیکل کانسیکوینسز. کیا لکھیں گے آپ اس کے بارے میں؟ لاجیکل کانسیکوینسز. کس کے؟ ہائپوتھسس کے. یعنی اگر آپ ہائپوتھسس لکھتے ہیں تو آپ یہ لکھتے ہیں نا مثلاً کہ ملیریا کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ویسے ملیریا کی بات ابھی ہم نہیں کرتے اس میں، وہ پھر جو ہے نا وہ ہو جائے گی ڈسکنٹینیو. آپ کوئی اگزامپل ہی لے لیں اس میں، مثلاً ڈیڈکشن ہائپوتھسس آپ نے ایک بنایا کہ مثلاً اگر ایک پودا ہے اور وہ مرجھا رہا ہے، یہ آپ کی آبزرویشنز ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی میرا یہ ہائپوتھسس ہے کہ پودے کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ مرجھا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مفروضہ ہے، میں بھی ٹھیک ہو میں بھی غلط ہو. تو آپ اس کو ڈیڈکشن کیا بنائیں گے؟ اب آپ کہیں گے کہ اگر پودے کو پانی دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اب آپ نے جو لاجک یوز کی ہے اگر اور تب یا تو ایف اینڈ دین لاجک ہم اس کو کہتے ہیں. جب آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ بناتے ہیں
تو جو ہائپوتھسس آپ کا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے، یعنی ہائپوتھسس سے متعلق اگر ایسا ہے تو ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہوگا، تو آپ اس کو پھر کیا کرتے ہیں، آپ اس کا نتیجہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ہائپوتھسس میں یہ بات ہے تو ایسا ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں ایف اینڈ دین لاجک، یہ یوز کرنی پڑتی ہے، اور یہی لاجیکل کانسیکوینسز جو ہیں ہائپوتھسس کے، ان کو ہم کہتے ہیں کیا، ڈیڈکشنز۔ یہاں تک بات سمجھ ہے آ گئی ہوگی انشاءاللہ، امید ہے۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ ہے آپ کے پاس ایکسپیریمنٹ کرنا۔ جب بھی کوئی ریسرچر کوئی ہائپوتھسس پیش کرتا ہے یا کسی چیز پہ کام کر رہا ہوتا ہے، کسی بایولوجیکل پرابلم کو سالو کر رہا ہوتا ہے، تو وہ خود ہی ڈیزائن کرتا ہے کہ اس نے ایکسپیریمنٹ کس قسم کا کرنا ہے۔ جب اس نے ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے تو اس کو بتانا ہوتا ہے کہ اس نے ایکسپیریمنٹ کن چیزوں پہ کیا ہے، کن لوگوں پہ کیا ہے، اس کا سیمپل کیا ہے، اس کا جو ہے پاپولیشن کیا ہے، کن لوگوں کو اس نے ایکسپیریمنٹ کے تحت جو ہے وہ رکھا ہے۔ اس سلسلے میں اس کو 2 گروپ بنانے ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹل گروپ اور دوسرے نمبر پہ کنٹرول گروپ۔ اب مثلاً اگر ایک ایکسپیریمنٹ کرنے والا جو ریسرچر ہے وہ یہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھے کہ ایک پودے کو زندہ رہنے کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے، تو وہ 2 پودے لے گا، ایک پودے کو نارمل سرکمسٹانسز میں رکھے گا، اس کو آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، دھوپ، سن لائٹ سب کچھ دے گا، اس کو کہیں گے کنٹرول گروپ میں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا کیا ایفیکٹ ہے، وہ اس کو جو ایکسپیریمنٹل گروپ میں دوسرا پودا رکھے گا اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں دے گا، باقی سب کچھ دے گا۔ تو جب کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں دے گا تو اصل میں ہم جس کو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، جس پر ہم اس کو ایکسپیریمنٹل گروپ میں رکھتے ہیں، تو اس چیز کو جس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے ایک فیکٹر لیا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا، اس کو کہتے ہیں ویریبل، جس کو ریسرچر جو ہے مینیپولیٹ کر سکتا ہے اپنی مرضی سے، اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہم نے بات کی کہ ایک پودا کاربن ڈائی آکسائڈ کی موجودگی میں اور ایک پودا کاربن ڈائی آکسائڈ کے بغیر ہو، تو دیکھیں گے اس کا ایفیکٹ کیا۔ اگر تو جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی موجودگی میں پودا اگ رہا ہے وہ کنٹرول گروپ میں ہے، وہ زندہ ہے، تو اس کا مطلب ٹھیک ہے، اور جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں دی اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ ایفیکٹ کیا۔ اگر وہ مر جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اس کی نیسیسٹی موجود ہے، اس کے مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ کے بغیر پودا مر جائے گا۔ یہ ایکسپیریمنٹل گروپ اس طرح بنائے جاتے ہیں۔ جیسے ملیریا کے کیس میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ پیشنٹس لیے گئے، صحت مند لوگوں کا گروپ بنایا گیا کنٹرول گروپ، اور بیمار لوگوں کا گروپ بنایا گیا ایکسپیریمنٹل گروپ۔ اس کے بارے میں ہم اس میں کیس سٹڈی میں بات کریں گے۔ جب یہ ایکسپیریمنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اب ان ایکسپیریمنٹس کو ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو سمرائز کیا جاتا ہے، رزلٹ کو، اس رزلٹ کو سمرائز کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ رزلٹ ہے، یہ نتیجہ نکلا ہے، اس کو لکھنا بھی تو ہے نا کسی انداز میں، اور پھر یہ بات ثابت کرنی ہوتی ہے کہ جو آپ کا نتیجہ نکلا ہے، جو رزلٹ آیا وہ رزلٹ جو ہے وہ آپ کے ہائپوتھسس کو پروو کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، اس کو ثابت کر رہا ہے کہ وہ درست ہے، یا وہ اس کو نلیفائی کر رہا ہے یا اس کو غلط ثابت کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے۔ آپ کے ایکسپیریمنٹ کے جو رزلٹ ہوتا ہے اس رزلٹ نے یہ بات ثابت کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا ہائپوتھسس درست ہے یا آپ کا ہائپوتھسس غلط ہے۔ آپ کا اس کو کہتے ہیں سمرائزیشن آف رزلٹ، سمرائز کر لیا۔ اب جب آپ نے رزلٹ سمرائز کر لیا اور کوئی نتیجہ، کسی نتیجے پہ آپ پہنچ گئے ہیں، تو آپ پھر اس کو رپورٹ کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نیکسٹ سٹیج جو ہے رپورٹنگ آف رزلٹ ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے، رپورٹ کرنے سے مراد ہوتی ہے کہ دنیا میں انٹرنیشنل جرنلز ہیں سائنٹیفک یا دوسرے، جو مختلف چیزوں کی یعنی مختلف فیلڈز کی ریسرچ کو ڈیل کرتے ہیں۔ مثلا بایولوجی والے ہیں تو بایولوجی کے جو جرنل ہوں گے، سائنٹیفک جرنلز، آپ ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے اور میرے نام سے اس کو آپ پیٹنٹ کر لیں تاکہ کوئی دوسرا اس کے اوپر کام نہ کرے، اور دوسرے لوگوں کو بھی انفارمیشن مل جائے۔ جب وہ لوگ اس کو رزلٹ کو پڑھیں گے تو وہ آپ کا رپورٹ ہو گیا۔ اب جب سب لوگوں نے اس کو پڑھ لینا ہے، جب ان کو دیکھ لینا ہے،
تو اس کے لیے اب آپ کا رزلٹ فائنل ہو گیا، یعنی آپ نے رپورٹ کر دیا، وہ پبلش ہو گیا، لوگوں نے اس کو پڑھ لیا. پھر بہت ساری دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس ریسرچر کو سیمینارز میں بنایا جاتا ہے، ڈسکشنز کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ مختلف موڈز ہیں، مختلف طریقے ہیں اپنے کام کو رپورٹ کرنے کے. یعنی جو آپ نے ریسرچ کی ہے، جو آپ نے کام کیا اس کو آپ رپورٹ کریں. مثلا کیا کریں آپ، یا تو سائنٹیفک جرنلز میں بھیج دیں، یا پھر آپ اس میں سیمینارز میں چلے جائیں. وہ آپ کو بلائیں گے، سیمینارز میں لوگ بلاتے ہیں جو اس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آئیں آپ بتائیں ہمیں کیا کام کیا آپ نے. پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو ڈسکشنز ہوتی ہیں، گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں، سائنٹسٹ کے ساتھ ڈسکشنز ہوتی ہیں، جو لرنڈ پرسن ہوتے ہیں اس فیلڈ کے، ان کے ساتھ ان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں. اور پھر مختلف جگہوں پہ لیکچرز ہوتے ہیں، آپ اپنے کام کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ جی یہ میں نے کام کیا، یہ میری ریسرچ ہے اور یہ میرا نتیجہ ہے، اور اس طرح میرا ہائپوتھیسس جو ہے وہ پروو ہو رہا ہے. تو اس کے بعد آپ اس کو رپورٹ کرنے کا یہ طریقہ کار ہے. جب رپورٹ ہو گیا تو اب اس کی جو فردر سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کے اوپر لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ یوں کہہ لیں جو نیکسٹ سٹیج ہے اس کے اوپر لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو آپ نے تجربہ کیا ہے یا جو رپورٹ کیا کسی نے، ریسرچر نے، تو لوگ اس کے اوپر خود کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے یہ تجربہ ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں. اور جب بہت سارے لوگ اس کے اوپر تجربہ کرتے ہیں اور وہ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے وہ بھی ثابت ہو جائے، غلط نہ ثابت ہو سکے، وہ بھی کہیں جی بات تو ٹھیک ہے، تو پھر وہ بن جاتی ہے تھیوری. یعنی آپ کا ہائپوتھیسس اگر دوسرے لوگوں نے بھی تجربہ کیا ہے اور وہ مان گئے ہیں، تو اب یہ ہائپوتھیسس آپ کا جو فردر سٹیج میں چلا گیا ہے یہ بن جائے گی تھیوری. تھیوری کا مطلب ہوتا ہے irrefutable hypothesis. یعنی ایسی تھیوری ایسی ہائپوتھیسس ہوتی ہے جو، اس کو ہم کہتے ہیں ٹو اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم، یعنی وقت کے معیار کے اوپر کھڑے رہنا، ثابت قدم رہنا. یعنی بار بار لوگ اس کو ریگورس ٹیسٹنگ کرتے ہیں، ریگورس ٹیسٹنگ بار بار ٹیسٹ کرتے ہیں لوگ اس کو، لیکن وہ غلط ثابت نہیں کر پاتے. جب وہ نہیں کر پاتے تو تب وہ ہائپوتھیسس تھیوری بن جاتا ہے. اب یہ تھیوری دنیا میں مزید پاپولر ہو جاتی ہے. ابھی لو جی یہ تھیوری پیش ہو گئی ہے، اس کو کچھ لوگ چیلنج کے طور پہ لے لیتے ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، جو اس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں، جو کمپٹیٹرز ہوتے ہیں، وہ اس کو چیلنج کے طور پہ لیتے ہیں کہ بھی اب ہم اس کو غلط ثابت کر کے دکھائیں گے. کوشش کرتے ہیں، بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں، اور جب بالکل بھی نہیں غلط ثابت کر پاتے، دین دس تھیوری بیکمز لا، یا اس کو دوسرا نام کیا کہتے ہیں، پرنسپل. یہ چیز ہوتی ہے. یعنی وہ تھیوری جو بار بار اگر وہ بھی irrefutable تھیوری ہو تو دیٹ بیکمز لا. ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنی دفعہ ٹیسٹ ہوئی ہے اور کبھی غلط ثابت، اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا، اس کی اتھینٹیکیسی برقرار ہے، یہ اپنے آپ کو ویلڈ ثابت کر رہی ہے، ریلائبل ثابت کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے، اب یہ تھیوری لا بن گئی ہے. اب اس سارے کو دوبارہ دہراتے ہیں. دیکھیں بایولوجیکل میتھڈ جو ہے اصل میں یہ بایولوجیکل پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے ہی طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ وہی میتھڈ ہے جس کے ذریعے بایولوجیکل پرابلمز کو سالو کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریکگنائز کریں کہ کیا بایولوجیکل پرابلم ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے، یعنی کوئی مسئلہ بایولوجی کا ہے یا نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ پھر آپ اس کے بارے میں آبزرویشن کرتے ہیں، کیئرفلی، سائنٹیفکلی آپ اس کو آبزرو کرتے رہتے ہیں وایا یور سینسز اور ود دا ہیلپ آف انسٹرومنٹس. جیسے بھی آپ کریں تو آپ آبزرویشنس کو کرتے بھی رہتے ہیں اور لکھتے بھی رہتے ہیں. پھر ان آبزرویشنس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو ایک تھیوری، ایک ہائپوتھیسس پیش کرتے ہیں کہ ایسا، جو ساری آبزرویشنز ہیں اس کو سم اپ کر دیتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا. ہائپوتھیسس کو چیک کرنے کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ بنانی پڑتی ہے جس کو کہتے ہیں ہم، جو ٹیسٹیبل ہو، یعنی ایسی ہو جو لاجیکل کنکلوژن ہو آپ کی ہائپوتھیسس کا. تو اس کو یہ لاجک لگاتے ہیں ایف اینڈ دین، اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اف دس اینڈ دیٹ دین دس ول ہیپن.
یعنی اس کا لاجیکل کنکلوژن بھی بتانا ہوتا ہے، کانسیکوینس نتیجہ بتانا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے نیکسٹ جو سٹیج ہے وہ ہے ایکسپیریمنٹیشن، ایکسپیریمنٹ کرنا، ایکسپیریمنٹیشن یہ اگلا مرحلہ ہے۔ ایکسپیریمنٹیشن کرنے میں ریسرچر کیا کرتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ میں نے یہ ایکسپیریمنٹل گروپ لیا، اس میں ان لوگوں پہ ان چیزوں پہ ایکسپیریمنٹ کیا، یہ نارمل لوگ تھے، یہ اس کے مقابلے میں ایکسپیریمنٹل تھے، ان کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا، تو یہ وہ ویریبل تھا جس کو ہم نے ایکسپیریمنٹ میں چیک کیا ہے کہ اس چیز کا ہونے نہ ہونے سے کیا اثر ہوتا ہے۔ جس گروپ کو سب کچھ ملتا ہے، نارمل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کنٹرول گروپ ہے۔ جس پہ اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جس میں ویریبل کو نہیں دیتے یا اس کو دیتے ہیں، تو وہ ہم کہیں گے کہ وہ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل گروپ ہے۔ جب رزلٹ آ گیا تو اس رزلٹ کو سمرائز کرنا ہے، اس سمرائزیشن رزلٹ کو رپورٹ کر دیں، جو بھی آپ کی ہائپوتھیسس سپوز فرض کریں کہ ٹھیک ہو گئی ہے، یعنی آپ کے رزلٹ سے وہ ثابت ہو رہی ہے، تو آپ اس کو رپورٹ کر دیں گے انٹرنیشنل جرنلز میں، لوگ آپ کو اس کو پڑھیں گے، وہ آپ کو انوائٹ کریں گے ٹو دا سیمینارز، ٹو دا ڈسکشن، ٹو دا لیکچرز، آپ اپنے لیکچرز دیں، باتیں بتائیں جا کے ان کو کہ بھئی یہ میرے پاس بات ہے۔ جب آپ ان کو سب کچھ ایکسپلین کر دیتے ہیں تو لوگ اس کو خود کرنا شروع کر دیتے ہیں تجربہ اس کے اوپر۔ اگر لوگ بھی اس کو تجربہ کریں اور وہ بات ٹھیک ثابت ہو جائے، غلط ثابت نہ ہو، اس کو کوئی بندہ چیلنج نہ کر سکے، تو ہم کہتے ہیں یہ تھیوری بن گئی ہے۔ یعنی وہی چیز جو پہلے ہائپوتھیسس تھی وہ اصل میں یہ سب کچھ ختم کر دیں، تو ہائپوتھیسس اور تھیوری جو ہیں ان میں صرف فرق سرٹینٹی کا ہوتا ہے۔ بات وہی ہوتی ہے ہائپوتھیسس میں، ہائپوتھیسس ہوتا ہے انسرٹن، یعنی ایکسپیریمنٹ کے ذریعے وہ ویریفائی نہیں ہوا ہوتا، لیکن تھیوری جب بن جاتی ہے تو وہ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ویریفائی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کے پاس تھیوری بن گئی۔ تھیوری کو لوگ چیلنج کے طور پہ لیتے ہیں، سائنٹسٹ لیتے ہیں دوسرے لوگ کہ یہ اس کو مزید کسی طریقے سے غلط ثابت کر سکیں اس دور میں، تو پھر جب لا جو ہے ایبسلیوٹلی پروو ہو جائے، بالکل غلط ثابت نہ ہو، تو دیٹ بیکمز لا۔ تو یہ سارا بایولوجیکل میتھڈ ہے۔ اس طرح ہم نیکسٹ لیکچر میں کیس اسٹڈی کریں گے کہ بھئی آپ کی بک والی 2 کیس سٹڈیز ہیں ملیریا کے بارے میں، ان کو سٹڈی کر کے دیکھیں گے کہ اس میں وہ یہاں سے شروع ہوئے اور رزلٹ کیسے کہاں تک پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔